learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الزمر آیت 11۔ کل انی امرتو، آپ کہہ دیں کہ یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا ہو کر اس کی عبادت کروں، یعنی اپنے تمام دینی، ظاہری اور باطنی اعمال میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھوں، کیونکہ دین خالص اللہ کا حق ہے۔ خالص دین اللہ تعالیٰ کی محبت، اس سے خوف، اس سے امید، اس پر توکل اور رجوع ہے، یعنی دین ہے جو دلوں کی اصلاح کرتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے۔ فرمایا کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ سورہ الانعام 161 to 163۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، کہ فرما برداروں میں سے پہلا میں ہو جاؤں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کر کے سب سے پہلے توحید کی دعوت پیش کرنے والا بن جاؤں، کیونکہ مخلوق کے لیے دائی اور ان کے رب کی طرف ان کی رہنمائی کرنے والا ہوں۔ یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کام کا حکم دیا جائے میں تمام لوگوں سے پہلے اس حکم کی تعمیل کروں اور سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر جھکاؤں۔ اس حکم کو پورا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان تمام لوگوں پر لازم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، عذاب یوم عظیم، ایک ہولناک دن کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ اگرچہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں لیکن مجھے اس کی نافرمانی سے خوف آتا ہے کہ میں اس کی عبادت میں اخلاص اور توحید کو چھوڑ دوں۔ قیامت کے دن کے دہشت ناک احوال سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جس نے شرک کیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، جس نے گناہ کیے اسے عذاب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اعلان کروایا گیا کہ مجھے ڈر ہے اگر میں نافرمانی کروں تو مجھ پر بھی بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ اس اعلان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، بندگی کی حد سے آگے نہیں جا سکتے، اور تمام انسان بھی بندگی کے مقام پر برابر ہیں اور اللہ تعالیٰ نگہبان ہے۔ کل اللہ اعبدو، کہہ دیجئے اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ اعلان بندگی اصرار کے لیے کروایا گیا کہ اے ہمارے رسول مشرکوں سے کہہ دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، خلوص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ فَاعْبُدُوا، پس تم عبادت کرو، ما شئتم، جس کی چاہو تم، من دونہ ہی، اس کے سوا، کل ان الخاسرین الذین، آپ کہہ دیں کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے خسروا، خسارے میں ڈالا، انفسہم و اہلیہم یوم القیامہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن، الا ذالک ھو الخسران المبین، سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی چاہو تم عبادت کرو، میں تو اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت کروں گا۔ اے نبی آپ کہہ دیں کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے جن کا دیوالیہ نکل جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود کو اللہ کی اطاعت کے ثواب سے محروم کر لیا اور گناہوں کی وجہ سے بدترین عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ خسارے میں ہوں گے وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان پہنچائیں گے، ایسے لوگوں کی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات نہیں ہوگی۔ بغوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے لیے جنت میں ایک مکان اور متعلقین وغیرہ مقرر کر دیے ہیں، اب اگر بندہ اطاعت گزار ہے تو وہ مکان اور متعلقین اس کو مل جائیں گے، اور اگر نافرمان ہے تو وہ گھر اور متعلقین
دوسرے اطاعت گزار بندے کو دے دیے جائیں گے۔ یہی کھلا خسارہ ہے، ایسا کوئی اور خسارہ نہیں، کیونکہ دنیا میں جب کسی کو ایک بار خسارہ ہوتا ہے تو دوبارہ بہتری کے امکانات ہوتے ہیں، جبکہ وہ خسارہ ہمیشہ کے لیے ہوگا جس کے بعد کبھی نفع نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں، تم بھی جس راستے کو چاہو اپنا لو، لیکن تم عظیم نقصان سے دوچار ہوگے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا نقصان کرو گے، سب کو جہنم تک پہنچا دو گے، یہی کھلا خسارہ ہے۔ لہم من فوقہم، ان کے لیے ان کے اوپر سے، ظلال من الناری، چھتریاں ہیں آگ کی، ومن تحتہم ظلال، اور ان کے نیچے سے چھتریاں ہیں۔ ذالک یخوف اللہ بعبادہ، یہ ہے وہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں پس مجھ ہی سے ڈرو۔ ازلی خسارے میں مبتلا ہونے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر آگ کے بادل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے حالات کے بارے میں خبر دے کر اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا سکیں، رسول کی اتباع کریں اور آخرت کے عذاب سے نجات پالیں۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، ان یعبدوہا، کہ وہ اس کی عبادت کریں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَاد، سو آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ طاغوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اطاعت یا عبادت کی جاتی ہو، یا خود اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی اطاعت یا عبادت لوگوں سے کروانا پسند ہو۔ گویا طاغوت سے مراد دنیا دار چوہدری اور حکمران بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ادارہ پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، بت شیطان اور جن بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے پیر و فقیر بھی جو اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروانا پسند کرتے ہوں اور شریعت پر طریقت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی عبادت اور اس کی توحید کے ذریعے اس کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے ایسی خوشخبری ہے جس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں، اور صرف وہی لوگ اس سے واقف ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس خوشخبری سے سرفراز کیا۔ اس میں دنیا کے اندر وہ بشارت بھی شامل ہے جو مومن کو اچھی تعریف، سچے خواب اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی صورت میں حاصل ہوتی ہے۔ انہیں اس بشارت کے اندر صاف دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں کا اکرام چاہتا ہے۔ ان کے لیے موت کے وقت، قبر کے اندر اور قیامت کے دن خوشخبری ہے، اور ان کے لیے آخرت کی بشارت ہے جو رب کریم ان کو اپنی دائمی رضا، اپنے فضل اور احسان اور جنت کے اندر امان کی صورت میں دے گا۔ تفسیر سعدی۔ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو غور سے بات کو سنتے ہیں، فیتبعون، پھر وہ پیروی کرتے ہیں، احسنہ، اس کے بہترین کی، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ یعنی جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں، اسے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ بہترین اخلاق اور عمدہ اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں ہدایت ہے، یہی لوگ سیدھی فطرت والے اور صحیح عقل و فہم والے ہیں۔ یہ ان کی عقل مندی ہے کہ انہوں نے قول حسن اور غیر حسن کو پہچان لیا اور پھر اس قول کو ترجیح دی جس کو ترجیح دینی چاہیے تھی، اور یہی عقل مندی کی علامت ہے۔ عباد اللہ کی ابتدا سے انتہا تک کی صفات بتائی گئیں، وہ ایمان، اتباع حسن یعنی اچھی بات کی پیروی، ان میں ہدایت کی علامات ہیں۔ افمن حق علیہ کلمات العذاب، تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، افانت تنقذو، کیا بھلا آپ بچائیں گے، من فی النار، اسے جو آگ میں ہے۔ عذاب کے کلمے سے مراد اللہ تعالیٰ کا قول ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قول سے عذاب واجب ہو گیا کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والوں سے بھر دوں گا۔ یعنی وہ شخص جس کے گمراہی، دشمنی اور کفر پر جمے رہنے کے باعث اس پر عذاب کا حکم واجب ہو گیا، تو اس کی ہدایت کے لیے آپ کے پاس کوئی چارہ ہے؟ کیا آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں جو ازلی بدبخت ہو، جن کی پوری زندگی کو گناہوں نے گھیر لیا، وہ جہنمی ہے؟ ایسے لوگوں کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ تقدیر غالب آتی ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، لہم غرف، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، من فوقہا غرف مبنیۃ، جن کے اوپر بلند عمارتیں بنی ہوں گی، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا خوف کیا، ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کی، ان کے لیے عالی شان بلند و بالا محلوں پر بالا خانے ہیں جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہوں گے،
جن کا گارا مشک ہے، جن کا حسن اور صفائی ایسی ہے کہ بلندی سے غروب ہونے والے تارے کی طرح نظر آئیں گے۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے ملیں گے اور اس میں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی رہائش اور بہت ہی اچھا مقام ہے۔ سورہ الفرقان 75-76۔ ان کے محلوں کے نیچے سے تیزی سے رواں پانی کی نہریں بہہ رہی ہوں گی جو جنت کے خوبصورت باغات کو سیراب کر رہی ہوں گی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں، اور فردوس سب سے اوپر کا درجہ ہے۔ اس میں جنت کی چاروں طرف نہریں بہتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ پھر جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ جامع ترمذی 2531۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے متقیوں سے اجر و ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔